لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اللہ مالک اس کائنات کے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہمیں پیدا کرنے والا، ہم سے پہلوں کو پیدا کرنے والا، زمین و آسمان میں اپنی نعمتوں کو وجود دینے والا، وہی تنہا اللہ ہے. جب اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو پھر یقین کیجئے کہ وہ اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، وہی ہماری ضروریات کو پوری فرماتا ہے. تو وہ اس لائق ہے کہ صرف اس اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑا جائے. معبود برحق صرف اللہ ہے. مالک کا فرمان سنیے، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. قرآن حکیم کی یہ آیت مالک اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، انہیں کہو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کی پوجا نہ کرو. وہ اعمال جو عبادت ہیں، خاص اللہ کا حق ہے، وہ عمل کسی اور کے لیے نہ کرو. یہاں اوپن بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے. یہ نہیں کہ فرشتوں کے لیے نہ کرو تو نبیوں کے لیے کر لو، نبیوں کے لیے نہ کرو تو ولیوں کے لیے کر لو. تمام کا انکار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں.
نبی اپنی قوموں کو ڈرایا کرتے ہیں کہ اگر تم غیر اللہ کی پوجا سے باز نہ آئے، غیر اللہ کی عبادت سے باز نہ آئے، پھر ڈر کس بات کا ہے کہ مشرک مرتے ہی جہنم کے دردناک عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے۔ تم اس کی طرف دوڑو، اپنی توجہ کا مرکز صرف اسی کو بناؤ۔ کسی قسم کا غم، کسی قسم کا دکھ، کسی قسم کی ضرورت ہو، توجہ کا مرکز صرف ایک اللہ کی ذات ہو۔ ہر طرح کا سوال اس سے، ہر طرح کی ڈیمانڈ اس کے سامنے، ہر طرح کا خوف اس سے، ہر طرح کی محبتیں اس سے۔ وہ خالق اور مالک ہے، اس کو اپنی توجہ کا مرکز بناؤ۔ اپنے تمام تر کاموں میں اعتماد اللہ کی ذات پہ کرو، اللہ سے مانگو، پھر اس پہ بھروسہ کرو، اس پہ اعتماد کرو کہ وہ خالق و مالک ہے۔ میں نے اس کے در پہ سوال کیا ہے، سوالی بنا ہوں، درخواست دی ہے، میرے تمام تر اعتماد اللہ مالک پر ہے۔ جو اللہ کے در پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، جو اللہ کے در سے تعلق جوڑتا ہے وہ کبھی بھکاری اپنی تمناؤں کو پورا کروائے بغیر اس کا ماجرا نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کے در پہ آتا ہے مالک اپنے فضل سے اس کو ایسے عطا کرتا ہے کہ انسان کا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اسی کو اپنا مرکز بناؤ، تمام تر کاموں میں اس پہ اعتماد کرو۔ میں تم کو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے کھلم کھلا خوف دلانے کا لحاظ رکھنا۔ نبی کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، میں تمہیں اوپن باتیں، کھلی ہوئی باتیں کر کے جا رہا ہوں، تم اس کا لحاظ رکھنا۔ اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا ساتھی اور شریک نہ بنانا۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا، اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ مالک فرماتا ہے اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا۔ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، اس سے بہت اعلیٰ ہے، اس سے بڑی بزرگ ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور الہ ہوتا وہ اپنی مخلوقات کو لے کے الگ ہو جاتا۔ اللہ تنہا الہ ہے، الہ برحق ہے، معبود برحق ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کی مخلوق ہے۔ انبیاء کو اللہ نے پیدا کیا، اولیاء کو اللہ نے پیدا کیا، ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان، پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل اللہ نے پیدا کیے۔ تمام مخلوقات صرف اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ مالک فرماتا ہے اگر کوئی اور الہ ہوتا وہ اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا اور ایک الہ دوسرے الہ پہ چڑھ دوڑتا۔ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پہ کہ جس کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا کہا جائے، اگر کسی کو اللہ کے علاوہ حاجت روا مانا جائے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کیے جائیں، کسی کے طواف کیے جائیں، کسی کے لیے ذبح کیا جائے، تو اس سے سوال تو کرو تم جس کو مشکل کشا کہہ رہے ہو اس نے کس کو پیدا کیا ہے؟ تم جس کو حاجت روا کہہ رہے ہو اس کی مخلوق کون سی ہے؟ سمندر کی مخلوقات ہے تو اس کا خالق اللہ، جنگلوں کی مخلوقات ہے تو خالق اللہ۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل کو میں نے 2 مرتبہ اس کی اصل شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھا جبرائیل کے جسم پہ 600 پر تھے، میں نے دوبارہ دیکھا جبرائیل نے صرف 2 پر کھولے تھے اور آسمان سے مجھے کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی قوتوں والا جبرائیل، اس کو پیدا کس نے کیا؟ اتنی قوتوں والا اسرافیل کس نے پیدا کیا؟ ان سب کا خالق اللہ، ان سب کا مالک اللہ۔ اب اللہ کے علاوہ اگر مانا جائے کہ سیدنا علی مشکل کشا ہے، سیدنا علی حاجت روا ہے، سیدنا علی بگڑی بناتے ہیں، اجمیر والا بابا
عطا کرتا ہے، فلاں بابا داتا ہے، فلاں فلاں ہے، ان کے لیے بھی سجدے رکوع نظر نیاز جائز ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے تم ان کو الہی صفات دیتے ہو تو ذرا یہ تو غور کرو ان کی مخلوق کون سی ہے؟ انہوں نے پیدا کس کو کیا ہے؟ ہر مخلوق کا خالق تو میرا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو الہ پکڑا گیا ہے وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ سیدنا علی پیدا ہوئے، تمام انبیاء پیدا ہوئے، تمام بزرگان دین پیدا ہوئے، اور ان کو پیدا صرف تنہا یکتا وحدہ لا شریک ایک اللہ نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ بلند ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، وہ پاک ہے ان باتوں سے جو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا ہے، اللہ پاک ہے۔ تم کہتے ہو علی مشکل کشا ہے، اللہ پاک ہے۔ تم کہتے ہو پیر مشکل کشا ہے، اللہ پاک ہے۔ تم کہتے ہو یہ حضرت داتا ہے، یہ غریب نواز و بندہ پرور ہے، ان کے لیے بھی سجدے کیے جائیں جیسے اللہ کے لیے سجدے، ان کے سامنے بھی رکوع ہو جیسے اللہ کے لیے رکوع، ان سے بھی اولاد مانگی جائے جیسے اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ آئیے قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کریں جو ہمیں اللہ کا، سچے الہ کا، معبود برحق کا تعارف قرآن کس انداز میں کرواتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت شرک کے اندھیروں کو اتارنے کے لیے بڑی مفید آیت ہے۔ جن کو اللہ کے مقابلے پر الہ قرار دیا گیا، ان کی بے بسی، ان کی بے کسی، ان کی ناچارگی، ان کی بے چارگی کو بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ یہ میرے اللہ کا چیلنج ہے، یہ میرے قرآن حکیم کا آوازہ ہے۔ مالک فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت تک تم پہ رات کو مسلط کر دے؟ اے مشرکین، اگر اللہ قیامت تک سورج کو نہ نکالے، رات مسلط کر دے، اندھیرا ہی اندھیرا رہے، سورج کی روشنی نہ نکالے اللہ، تو من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے علاوہ کون الہ ہے جو اس سورج کو واپس لے کر آئے، اس روشنی کو تم پہ لوٹائے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اگر اللہ اس رات کو لمبی کر دے، تم اس رات سے تھک جاؤ، اک جاؤ، وہ کون ہے جو سورج کی روشنی کو لوٹا سکے؟ کیا وہ لات لا سکتا ہے؟ منات لوٹا سکتا ہے؟ عزا اور حبل میں یہ طاقت ہے؟ یہ آج کی زبان میں کہنے دیجئے، اجمیر والے بابا، لاہور والے بابا، بغداد کے بابا، ملتان کے بابا، انڈیا کے بابا، بنگلہ دیش کے بزرگ، پاکستان کے بزرگ، کیا ان میں یہ قوت ہے اگر اللہ رات کو لمبی کر دے، قیامت تک سورج نہ نکلے؟ کیا یہ پیر و فقیر جن کی درگاہوں کو تم نے عبادت کے مرکز بنا لیے، جن کی قبروں پہ تم اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے ہو، جن کے سامنے تم ایسے ذلیل ہو کر آتے ہو کہ کاش تم اللہ کی مسجدوں میں اپنے آپ کو اس طرح جھکا کر اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے جس طرح تم نے اپنے دل میں اپنے مردوں کا ڈر بٹھایا ہے، کاش تم اپنے دل میں ایک زندہ رب کا ڈر بٹھاتے۔ کیا یہ پیر و فقیر اس آئی ہوئی رات کے اندھیرے کو لوٹا سکتے ہیں، سورج کو واپس لا سکتے ہیں؟ کیا کفار مکہ کے بنائے ہوئے اس وقت کے اولیاء اللہ، ود، سوا، یعوس، یعوق کے بت، ان کی مورتییں کیا اس رات کو ختم کر کے سورج کی روشنی کو دوبارہ چڑھا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر مانیے اللہ کی قسم، عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، کسی اور کی درگاہ کو نہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، کسی سید اور شاہ کو، کسی پیر اور فقیر کو رکوع نہیں کیا جا سکتا، کسی کے نام کی مدد کی آوازیں نہیں لگ سکتے، یا علی مدد باطل ہے، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ باطل ہے، یا پیر جیلانی مدد کا نعرہ جھوٹ ہے، شرک ہے،
یہاں ایک ہی حق کا نعرہ ہے اور وہ یا اللہ مدد کا ہے. کیوں؟ علی اللہ سے مانگتے تھے، رسول اللہ سے مانگتے تھے، ولی اللہ سے مانگتے تھے، پیر اللہ سے مانگتے تھے، بزرگ اللہ سے مانگتے تھے. ارے کفار مکہ جب پھنس جاتے تھے وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور یاد کیجئے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو گنج بخش کہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، مالک کا یہ فرمان اس کے کانوں کی کھڑکیوں میں اتاریے، اس کے دل کے نہال خانوں میں پہنچائیے. مالک کا فرمان سنیے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. مالک فرماتا ہے اے نبی ان کفار مکہ سے پوچھئے، ان مشرکین سے پوچھئے، اگر اللہ اس دن کو لمبا کر دے، طول دے دے، یہ سورج کھڑا رہے، یہ سورج نہ ڈوبے، اس کی روشنی نہ ختم ہو، تو اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جو اس سورج کو لوٹا کر رات کے اندھیروں کو لے کر آئے تاکہ تم رات کے ان اندھیروں میں آرام کر سکو، سکون کر سکو. اگر اللہ رات کو لمبا کرے دن کوئی نہیں لا سکتا، اگر اللہ دن کو لمبا کر دے رات کوئی نہیں لا سکتا. جن کو تم نے اپنی عبادتوں کا مرکز بنایا وہ تو اتنے مجبور ہیں، وہ اتنے بے بس ہیں، وہ اللہ کی قدرتوں کے سامنے اتنے لاچار ہیں. اور حقیقی بات اس کو بھی ذہن میں رکھیے، آج اہل شرک نے جن کو اپنے معبود بنا رکھا ہے، اللہ کی قسم انہوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا. مشرک تکلیف میں یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتا ہے، مشرک تکلیف میں یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، مشرک مصیبت میں پیر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتا ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اہل شرک کی دنیا سے یہ سوال کرتا ہوں اور قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک کوئی بندہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. لاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث سنا دو، سیدنا علی کا ایک فرمان سنا دو، پیر جیلانی کا ایک قول بتا دو جس میں انہوں نے کہا ہو جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ تو ہمیں پکار لیا کرو، ہم تمہاری مصیبت کو دور کرنے کے لیے آ جائیں گے. پیارے نبی نے ہر کسی کا رشتہ اللہ سے جوڑا، سیدنا علی نے رشتے اللہ سے جوڑے. پیر و فقیر، بزرگ و حضرت، امام و شیخ، انہوں نے رشتے اللہ سے جوڑے، اللہ سے توڑے نہیں. یہ تم ہو جنہوں نے جھوٹ کا کاروبار چلانے کے لیے نبیوں کے نام کو استعمال کیا، ولیوں کے نام کو استعمال کیا، اہل بیت رسول کے نام کو استعمال کیا اور شرک کے جھوٹے عقیدے پھیلائے. اللہ کی قسم اللہ کے کسی نیک بندے نے کبھی اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تو ایک صحابی نے صرف اتنا کہا تھا ما شاء اللہ و شئت. پیارے حبیب سے یہ برداشت نہ ہوا، کہا جعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہہ کے جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں، قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہہ بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کرنا چاہے ہو سکتا. یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کو پہچانیے، اللہ کی وحدانیت کو، اس کی قوتوں کو، اس کی قدرتوں کو جانیے اور پھر جاننے کے بعد دل کے اندر یہ ایمان و عقیدہ رکھیے، اپنی زبان سے اس عقیدے کو بیان کیجئے کہ اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں. قرآن حکیم کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے، اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا عبادتوں کے قابل اور لائق ہے. اور مجھے یاد کرنے کے لیے میری عبادت کرو، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. نماز کس کو یاد کرنے کے لیے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. نماز میں قیام ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں تسبیحات ہے. یہ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے.
تو اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا نماز کی کنڈیشن وہ رکوع اور سجدے کی حالت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی. اگر آپ قبر پہ رکوع کر رہے ہیں، اگر آپ پیر کے پاؤں چھونے کے لیے چومنے کے لیے رکوع کر رہے ہیں، اگر آپ کسی حضرت کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں تو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ ماتھے ٹیکنا، یہ رکوع کرنا، یہ حالت قیام میں کھڑے ہونا ایک اللہ کا حق ہے کہ نماز صرف اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جاتی ہے. رب کو پہچانیے، رب کا تعارف حاصل کیجئے، اس کی صفات کو اپنے دل میں بٹھائیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق کا رب ہے، وہ مغرب کا رب ہے. مشرق کا رب بھی اللہ، مغرب کا رب بھی اللہ. اللہ کے علاوہ نہ مشرق کا کوئی رب ہے نہ مغرب کا کوئی رب ہے. مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بس آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے، اسی سے رشتہ جوڑیے، اسی کو اپنا ولی بنائیے، اسی کو اپنا کارساز بنائیے، اسی کے سامنے درخواستیں دیجئے، اسی پر اعتماد کیجئے، اسی پہ بھروسے کیجئے. اور جو رب کے در پہ اعتماد کرتا ہے، بھروسے کرتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا. اس اللہ کے ہاتھ میں کل قوتیں ہیں، کل طاقتیں ہیں. آئیے تو صحیح اس کے در پہ پیشانی کو جھکا کر اللہم یا رب کی صدا لگا کر اس کے دروازے کو بجائیے تو صحیح. وہ کہتا ہے اے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں. اس کو چھوڑ کر مردوں کی دہلیز پہ پیشانی کو خاک آلود نہ کیجئے کہ یہ مردہ ہیں، یہ قبروں میں دفن ہو گئے ہیں، یہ جہان چھوڑ گئے ہیں. نہ انہیں دنیا والوں کی خبر ہے، نہ دنیا والوں کو ان کی خبر ہے. ان کا یہاں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتے ٹوٹ گئے، جہاں بدل گئے، دنیا چھوڑ کے برزخ میں چلے گئے. یہ برزخی زندگی میں ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں ہیں. ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، انہیں ہماری زندگی کا شعور نہیں ہے. صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جائیے پیارے حبیب کی، محمد کریم کی، امام الانبیاء کی، امام اعظم کی، قائد اعظم کی بیان کردہ اس خوشخبری کو گلی گلی پہنچائیے، کوچا کوچا پہنچائیے، اپنی بیوی کو سنائیے، اپنے گھر میں یہ آوازیں بلند کیجئے، اپنی قوم کو بتائیے، اپنے دیش میں بتائیے، دنیا تک یہ آواز پہنچائیے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے کر گئے کوئی ایسا شخص نہیں. ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ. دنیا میں سے کوئی آدمی اگر یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، عزت دینے والا نہیں، بیماریاں ٹالنے والا نہیں، غریب نواز نہیں، بندہ نواز نہیں، بندہ پرور نہیں، داتا نہیں، الا اللہ. داتا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، بیٹے دینے والا بھی اللہ، بیٹی دینے والا بھی اللہ، بیماریوں کو ٹالنے والا بھی اللہ، دکھوں میں سننے والا بھی اللہ، سکھوں میں سننے والا بھی اللہ، خشکی پہ سننے والا اللہ، دریاؤں میں سننے والا اللہ، ہواؤں میں سننے والا اللہ. یہ گواہی دے اور پھر یہ گواہی بھی دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، نور من نور اللہ نہیں. یہ جھوٹا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے. یہ جھوٹا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، وہ بشر تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، بشریت کے سردار تھے، ان کا سایہ بھی تھا. وہ انسانوں میں سے انسان تھے، انسانوں کی طرف ہدایت کے لیے آئے تھے، آدم کے بیٹے تھے. جو یہ دو باتیں تسلیم کرتا ہے، پیارے حبیب محمد کریم امام الانبیاء امام آدم بلال کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایسے آدمی کے چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے جو یہ تسلیم کرے کہ معبود برحق اللہ ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں. سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، اس تصدیق میں جھوٹا نہ ہو. کیا معنی جھوٹا نہ ہو؟
کہ اہل توحید کی مجلس میں آئے تو اس بات کو مان لے، پھر محرم کا مہینہ آئے تو حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتا پھرے، علم کو دیکھ کر بھی سر جھکاتا رہے، ناؤ کیسے گجرانوالا کے بابے کو دیکھ کر اس کی قبر پہ بھی ماتھا ٹیکتا رہے، ملتان والے شمس تبریز کے دربار پہ آ کے اس کو بھی پکارتا رہے۔ یہ جھوٹ میں اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے میں یہ جھوٹا ہے، اس کے یہ عقیدہ، اس کی یہ گواہی سچی نہیں ہے۔ پیارے حبیب نے شرط لگائی وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد کریم کی عبدیت اور رسالت کا اقرار کرے۔ شرط کیا ہے؟ صدقا من قلبہ، دل سے مانے، سچا ہو ماننے میں، پھر اپنا رشتہ مردوں سے نہ جوڑے، پھر اپنا رشتہ زندہ اللہ کے ساتھ لگائے۔ ایسا بندے کا چہرہ جہنم کی آگ پہ حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اللہ تیرے فقیر تیرے در کے منگتے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے چہروں کو، ہماری چمڑیوں کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے مولا۔ اللہ ہمارے پلے نیکیوں کے انبار تو نہیں ہیں، لیکن ہاں اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں، اللہ تیرے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے، تیرے علاوہ کسی کو معبود برحق نہیں مانتے، تیرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے امام اعظم ہونے پر ایمان لاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں کرتے۔ اور اللہ ہم سچے دل سے یہ بات کہتے ہیں، اللہ تیرے پیارے حبیب نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے، ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل کر دے جن کے چہرے تو نے جہنم پہ حرام کر دیے ہیں۔ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ رحمان اور رحیم اللہ ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی آیات پہ کان دھرتے ہیں، مالک کے فرمان سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ میرے رب کی تسبیح کو چھوڑ کر پیر و بابا کے ورد کرنے والوں، یا اللہ کی تسبیح کو چھوڑ کر فوت ہو کر قبروں میں دفن ہو جانے والے اولیاء اللہ کو پکارنے والوں، حق بہو تق بہو کا نعرہ مارنے والوں، 11ویں والے پار لگا دے کی صدا لگانے والوں، سیالکوٹ کے بابا کے نام کے تسبیح کے دانے پھیرنے والوں، کاش تم نے قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھا ہوتا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے نہیں آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات، آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات، فضا کے اندر پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے پرندے، سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہر مخلوق اپنی نماز اور تسبیح کو جانتی ہے، اللہ ان سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آسمان چیختا ہے، اور کیوں نہ چیخے، آسمان پہ ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ سجدے اور رکوع کی حالت میں اپنے رب کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگوں، مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، پرندے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، جانور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، چونٹی اپنے بلوں میں، مچھلیاں اپنے پانیوں میں، سمندروں میں، جنگلوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور سب اپنی نماز پہچانتے ہیں، سب اپنی تسبیحات پہچانتے ہیں، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے۔ مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرے اور تم زندہ اللہ کو چھوڑ کر پیر و بابا کا ورد کرتے رہ جاؤ۔ طاہر القادری صاحب آتے ہیں قوالی کی مجلس میں، اور اس قوالی کی مجلس میں قوالی گاتے ہوئے میرے رب کا نام نہیں لیتا۔ پیدا اس کو رب نے کیا، آنکھیں اس کو رب نے دی، زبان اس کو رب نے دی، دانت اس کو رب نے دیے، جسم اس کو رب نے دیا، مال اس کو رب نے دیا، زندگی اس کو رب نے دی،
روح اس کے لاشے میں رب نے ڈالی، اور یہ ظالم رب کی ساری نعمتوں کو بھلا کر کہتا ہے پکارو شاہ جیلا کو پکارو، سنور جائے گی زندگی، شاہ جیلا کو پکارو، بے سہارو زندگی کے سارے غم دور کرنے ہیں تو ایک راستہ ہے، پیر عبد القادر جیلانی کو پکارو۔ ارے وہ ظالم کبھی سوچا ہوتا پیر جیلانی کس کو پکارتا تھا؟ جیلانی نے کس کو پکارا تھا؟ سیدنا علی نے کس کو پکارا تھا؟ محمد کریم نے کس کو پکارا تھا؟ انبیاء کی جماعت نے کس کو پکارا تھا؟ کھاتا رب کا ہے اور گاتا کسی اور کا ہے؟ تجھ سے تو بہتر وہ پرندے ہیں، وہ چیونٹیے ہیں، وہ مچھلیے ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ چوپائے ہیں جو اپنی نماز کا طریقہ بھی پہچانتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو کھاتا رب کا ہے اور ترانے کسی اور کے گاتا ہے؟ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان 7 زمینیں قرآن کہتا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، زمینیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ومن فیہن، آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہے وہ میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہائے افسوس مشرک کی عقل پہ یہ کتنا جہالت کے پردوں میں، جہالت کے اندھیروں میں، جہالت کی دلدل میں ڈوب چکا ہے کہ پرندے پرندے ہو کر، چوپائے چوپائے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کو پہچانے، اللہ کو یاد کرے، اور یہ اللہ کے در کا کھا کے ان کے در پہ آ کے گرے جو فوت ہوئے تو استنجا نہ کر سکے، جو مرے تو کپڑے نہ اتار سکے، جو مرے تو کفن نہ پہن سکے، روتی ہوئی بیوی کو چپ نہ کرا سکے، پاس بیٹھے ہوئے بچوں کو بل بلاتے ہوئے خاموش نہ کرا سکے، لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہوئے ان کو نہ کہہ سکے ہمیں کیوں اٹھائے پھرتے ہو، ہمیں اتار دو، ہم تو زندہ ہیں، ایک لمحے کے لیے بس اتو مرے سا وچو وچے سارا کوئی ویکھنڈے یہاں نیچے اتارو، اپنے قدموں پہ چل کے جائیں گے، نہ کر سکے۔ لوگوں نے جا کے قبر پہ رکھ دیا، قبر کھودنے والے نے کہا مردے کو بھی دور رہنے دو، قبر تیار نہیں ہوئی۔ یہ نہ کہہ سکا کہ قبر تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے ڈرامہ کر رہا ہوں، میں کہاں مرا ہوں، میں تو جانتا ہوں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اس کو رکھ دیا گیا، وہ پڑا رہا، اور اگر چھوڑ دیا جاتا وہ پڑا رہتا، تم 20 دن کے بعد بھی آ کر دیکھتے اس کی لاش خود قبر میں اتر سکتی نہ اتر سکتی۔ ارے جو استنجا نہ کر سکا، جو غسل نہ کر سکا، جو کفن نہ پہن سکا، جو قبر میں اتر نہ سکا، اب تو نے قبر میں اترنے کے بعد کہا ہاتھ اٹھا کر
پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیرتا لال. یہ تجھے پتر دے سکتا، بیٹا دے سکتا، اپنی شرم گاہوں کو تو خود دھو لیتا، وہاں تو کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتا. یہ وہ مجبور ہے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر وہ جرم عظیم کیا ہے. رب محمد کی قسم، جب بھی انسان یہ جرم کرتا ہے پھر مالک کا اعلان ہوتا ہے انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا چہرہ، اس کا جسم، اس کا وجود قیامت کے بعد کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ تابت تاحیات آخرت کی زندگی ساری کی ساری زندگی قیامت کے بعد والی جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکے گی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اور کوئی ایسی چیز نہیں، ہر چیز صرف اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتی ہے، اس میں مشغول رہتی ہے. تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے، تم ان کی تسبیحات کا فہم نہیں رکھتے. وہ بڑا بردبار ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے. ارشاد باری تعالیٰ سنیے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. آسمانوں میں الہ بھی اللہ ہے، زمینوں میں الہ بھی اللہ ہے. آسمان والوں کا الہ مشکل کشا حاجت روا اللہ، زمین والوں کا الہ مشکل کشا حاجت روا اللہ. وہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری ظاہر کردہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو اس کو اس کی ساری خبر ہے. اللہ اپنے عرش پہ قائم ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. وہ آسمان پر اپنے عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، لیکن ایک سیاہ چونٹی، ایک سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ کے جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق بھی اس کو دیتا ہے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کیا انہیں معلوم نہیں اللہ ان کے بھیدوں کو، ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو بڑا جاننے والا ہے. کوئی تنہائی میں بات کرے تو اللہ جانتا ہے، کوئی بلند آواز سے آواز کرے، بات کرے، اللہ اس کو بھی سننے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جنہیں تم سینوں میں چھپائے پھرتے ہو. لوگوں کے سامنے انسان خیانت کرنے سے بچتا ہے. کوئی مجھے دیکھ لے گا میں یہ گندی فلم نہ دیکھوں، کوئی مجھے دیکھ لے گا میں یہ گندے ڈرامے نہ دیکھوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں کسی نامحرم کی طرف نظر نہ اٹھاؤں. یہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا، لیکن جب تنہائی میں آتا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، بدکارہ عورتوں کو دیکھتا ہے، ننگی فلموں کی طرف نظریں دوڑاتا ہے، تو مالک فرماتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے. سینوں میں جو چھپا کے ارادے پھرتے ہو لے کر ان کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کی قسم، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور، نہ کوئی پیر جانتا ہے، نہ بابا جانتا ہے، نہ شیخ جانتا ہے، نہ مرشد جانتا ہے. تو سنو، جب تمہارا دل گواہی دیتا ہے ظاہر باطن کو جاننے والا اللہ ہے، پھر یقین کر لو عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے. ظاہر باطن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو عبادت کا حقدار بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس رب کو پہچانیے. قرآن حکیم کی آیات کو سن کر اب تک ہمارے منہ سے آپ جب بھی سنیں گے، اور اللہ ہمیں اسی منہج پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت دے. رب محمد کی قسم، ہماری مجلسوں میں جب بھی آؤ گے ہمارے منہ سے دو آوازیں آپ کو سننے کو ملیں گے، یا رب کا کلام سنائیں گے یا محمد کا فرمان سنائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے اور کچھ نہیں ملے گا، ہمارے پاس سے کوئی اور سودا نہیں ملے گا. ہمارے پاس سودا کھڑا، نرالا، سچا اور سچا ہے. ہم کہتے ہیں آسمان والے رب نے فرمایا ہے، مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے. آئیے قرآن حکیم کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے. اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، اپنے رب کی صفات کو یاد کیجئے، اور جب آپ کو یقین ہو جائے یہ صفت اللہ کی صفت ہے، پھر وہ صفت کسی اور کو نہ دیجئے، کسی اور میں نہ بانٹیے، اس صفت کے ساتھ کسی اور کو نہ جانیے. اللہ عالم الغیب ہے،
غیب کی باتوں کو جاننے والا، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا اللہ ہے، باقی سب محتاج ہیں۔ اللہ انہیں خبر دے تو پتہ لگتا ہے، خبر نہ دے تو پتہ۔ اللہ اپنے نبیوں میں جسے رسولوں میں چاہتا ہے چن لیتا ہے، وحی کر کے خبر دے دیتا ہے، وحی ہو جائے، خبر مل جائے، انبیاء کو پتہ لگ جاتا ہے، رسولوں کو پتہ لگ جاتا ہے، وحی رک جائے، پیغام آنا بند ہو جائے، جبرائیل اللہ کا حکم لے کر نہ آئے، مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے گوشت زہر سے بھرا ہوا یہودیہ رکھ دے، پیارے حبیب پر وحی نہ آئے تو مصطفیٰ کو بھی خبر نہیں اس گوشت کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ، ارشاد باری تعالیٰ پہ کان دھریے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اور پس منظر اس آیت کا کیا ہے کہ کفار آپ سے طرح طرح کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے آسمان پہ چڑھ جاؤ کتاب لے کے آؤ، کبھی کہتے تھے آپ کے انگوروں اور کھجوروں کے باغات ہوں، کبھی کہتے تھے سونے کے گھر ہوں، محلات ہوں۔ مالک فرماتا ہے اے نبی کہو ان کو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان کو کہو میرے پاس اللہ کے خزانے، خزانوں کا مالک اللہ ہے، اللہ کے خزانوں کا میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ عربی میں خزائن کہتے ہیں، فارسی میں گنج کہتے ہیں، گنج بخش، خزانے دینے والا، مال دینے والا۔ اے پیارے بھائی، اے مسلمان بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے بھائی، رب کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں گنج بخش نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں گنج بخش ہوں، مصطفیٰ گنج بخش نہیں ہے تو بابا حجویری گنج بخش کیسے بن سکتا ہے؟ کلمہ تو نے اللہ کا، میرے پیارے حبیب مصطفیٰ کا پڑھا ہے، میں اس اللہ کا واسطہ دے کے سوالی ہوں تیرے سامنے۔ عقل کو استعمال کر، دل کی کھڑکیوں کو کھول، قرآن حکیم کی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کو اپنے پردہ سماعت سے ٹکرانے دے، دل کے نحال خانوں میں اترنے دے، اور پھر اس پہ غور کر۔ جب مصطفیٰ یہ کہے میں گنج بخش نہیں ہوں، اجمیر والا غریب نواز کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی گیسو دراز بندہ نواز کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں کو بھی نوازتا ہے تو اللہ، غریبوں کو نوازتا ہے تو اللہ، داتا بھی اللہ ہے، بندہ نواز بھی اللہ ہے، بندہ پرور بھی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ سارے منگتے ہیں اس رب کے در کے، رب کسی کے در کا سوالی نہیں ہے۔ پیارے حبیب سے مالک اعلان کرواتا ہے کہیے، سنائیے، آواز لگائیے، میں یہ نہیں کہتا میں خزانوں کا مالک ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، نہ میں یہ آوازہ لگاتا ہوں کہ میں عالم غیب ہوں، مجھے غیب کی خبریں پتہ ہیں۔ پیارے حبیب سے قرآن کہتا ہے نبی کہو مجھے علم غیب نہیں ہے۔ آوازہ سنتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، بجائے ماننے کے شیطان زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ لب لب کے او ایتاں پڑھ دینے جڑی ساڑھے مذہب دے خلاف ہوں دیاں۔ یہ وہ آیات ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہوتی ہے۔ پیارے بھائی اگر آپ مسلمان ہیں، دعویٰ ہے اسلام کا، تو قرآن کی ایک آیت کے خلاف بھی مسلمان کا مذہب سوچ ہو سکتی؟ ایک آیت کے خلاف بھی، اور ایک کھلی آیت کو مسلمان سنے اور اس آیت کو اس لیے ٹھوکر مارے کہ میرے امام و شیخ، امام و حضرت، پیر و مرشد نے کہا ہے یہ آیت ہمارے مطلب کی نہیں ہے، تو اس کے مسلمان ہونے میں، مسلمان رہنے میں ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایسا بندہ وادی ایمان سے نکل کے کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا جو قرآن کی آیت سن کے انکار کر دے، جو فرمان مصطفیٰ، صحیح حدیث، واضح، محکم، اوپن، دو ٹوک روایت کو سن کر کہے حدیث تو ٹھیک ہے، میں اس لیے نہیں مانتا کہ میرے پیر نے، میرے مولوی نے، میرے امام نے، میرے شیخ نے، میرے حضرت نے کہا ہے، یہ حدیث ہمارے مطلب کی نہیں ہے، ہم نے نہیں ماننی۔ پھر تو یہودیوں کی بیماری آ گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے۔ قرآن پیارے حبیب سے اعلان کروا رہا،
اے مصطفیٰ کہو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ علم غیب ہے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری مخلوق ہوں، میں فرشتہ ہوں، یہ آوازہ بھی نہیں لگاتا۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر شاید اس لیے نہیں مانتے کہ ان کی نظر میں بشریت کا مقام کم ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، معراج پہ اللہ کے پیارے حبیب گئے تھے نا، سوار کون تھے براق پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، مہار کس کے ہاتھ میں تھی؟ خادم کون تھا اس سفر کا؟ جبرائیل، اور جبرائیل کون ہے؟ نوری مخلوق کا سردار، نوری مخلوق کا سردار خادم ہے، بشریت کا سردار سوار ہے، تو شان کس کی اعلیٰ ہوئی؟ شان تو رسول اللہ کی اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب کی شان اعلیٰ ہے۔ یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، کفر کا عقیدہ ہے۔ جیسے عیسائیوں کا یہ عقیدہ کفر ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں کا یہ عقیدہ کفر ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اسی طرح یہ عقیدہ بھی کفر کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ نور من نور اللہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ بلکہ پیارے حبیب آدم کے بیٹے تھے، انسان تھے، انسانوں کی طرف رہنما بن کر آئے، امام بن کر آئے، پیشوا بن کے آئے، ان کو ہدایت کی راہ پہ چلانے کے لیے آئے، اور پوری سردار، پوری اولاد آدم کے سردار بن کر آئے۔ قرآن حدیث کے دلائل ہمیں خبر دیتے ہیں کہ علم غیب صفت ہے خاص میرے اللہ کی۔ اللہ کے لیے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے ہر چیز اوپن ہے۔ میرے دل میں ابھی کیا آنا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے، میرے دل میں کیا تمنائیں پیدا ہونی ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے انبیاء اللہ کی طرف سے وحی کے محتاج ہیں، وحی آتی تو انہیں خبر ہو جاتی، وہ اپنی امت کو بتا دیتے، اور وحی نہ آتی تو نبیوں کو بھی چھپی ہوئی بات کی خبر۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے نارمل سینس کی، کامن سینس کی بات کرتا ہوں، آپ کی بیوی پہ کوئی الزام لگائے، اللہ نہ کرے، اور آپ کو پتہ ہو کہ الزام لگانے والا جھوٹا ہے، آپ قوم کے بڑے بھی ہیں، الزام لگانے والا آپ کے انڈر بھی ہے، آپ کئی دنوں تک خاموش رہو گے؟ بولیے، خاموش پھرتے رہو گے؟ لوگوں سے مشورے کرتے رہو گے؟ آپ کو سب پتہ ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اسی وقت فیصلہ کر دو گے نا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں جانتا ہوں اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں۔ اے پیارے بھائی، ادھر آپ یہ عقیدہ رکھو کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، اور ادھر پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگے، اور مصطفیٰ علیہ السلام اس وقت تک چپ رہیں جب تک آسمان سے وحی نہ آ جائے، عائشہ کو اس کے گھر میں بھیج دیں، علی سے مشورہ کریں، صحابہ سے پوچھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم غیب ہوتا تو فوراً درے مارتے، الزام لگانے والوں کو سزا دیتے۔ جب تک اللہ نے وحی کر کے خبر نہیں دی، سورۃ نور کی آیات نہیں اتری، مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی حقیقت کا علم نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح بخاری قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتاب، حدیث نمبر 7172، ذرا حدیث سنیے گا، اور میں پھر بڑے ادب سے درخواست کروں گا، حدیث کو سن کر اگر آپ کا عقیدہ اس حدیث سے ٹکرائے تو مومن کی شان کیا ہے؟ وہ اپنے خیالات کو مصطفیٰ کے حکموں کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، وہ اپنا مذہب وہ بناتا ہے جو محمد کا فرمان ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، پیارے حبیب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انما انا بشر، انما انا بشر، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ جاؤ سناؤ ان کو جو مدنی چینل پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ،
انہیں کہو نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ عقیدہ شرک ہے۔ اللہ قل هو اللہ احد، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا نور خالق کا نور ہے اور خالق کے نور میں سے کوئی چیز الگ نہیں ہوئی ہے۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، وَإِنَّهُ يَأْتِينِ الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا۔ اللہ کا واسطہ دے کے یہ حدیث پیارے حبیب کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بشر ہوں، میرے پاس اپنے مسائل میں جھگڑا کرنے والے فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان گفتگو کرنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو، وہ زیادہ جلدی مجھے قائل کرے، اپنے دلائل دے، اور وہ قائل کر کے اپنے مسلمان بھائی کا حق لے جائے۔ ایک بندہ جھگڑا کر کے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے۔ اب جس کی زمین نہیں ہے وہ باتیں کرنے میں زیادہ ماہر ہو، دلائل دینے میں زیادہ ماہر ہو، اس کی گفتگو زیادہ اثر والی ہو، وہ مجھے قائل کر لے اور وہ اس کا حق نہ بنتا ہو، حق دوسرے کا ہو، میں اس کو دے دوں، اس کی بات سن کے، اس کے دلائل سن کے، اس کی گفتگو سے متاثر ہو کے میں وہ زمین اس کو دے دوں، تو سنو جو کسی مسلمان بھائی کا حق جھوٹ کے ساتھ مار کے لے جائے گا وہ مجھ سے حق نہیں لے جا رہا، جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے جا رہا ہے۔ اب چاہے لے جائے چاہے چھوڑ جائے۔ کس نے فرمایا؟ امام الانبیاء نے، امام کائنات نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دلائل سے قائل کر کے اگر کسی مسلمان کا حق لے گئے ہو تو جہنم کا ٹکڑا لے جا رہے ہو، آگ لے جا رہے ہو، لے جاؤ یا چھوڑ جاؤ تمہاری مرضی ہے۔ پیارے حبیب کا یہ جملہ سامنے رکھیے اور یہ عقیدہ بھی سامنے رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ جس کو علم غیب ہوتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی کہ میں کسی کی بات سن کے متاثر ہو کے اس کے دلائل سن کے اس کے حق میں دوسرے مسلمان بھائی کا حق کا فیصلہ کر دوں۔ اللہ کے نبی اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ تو یہ کہتے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ زمین کس کی ہے، یہ حق کس کا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے دو مسئلوں پہ، ایک تو اللہ کے نبی بشر ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے، بشریت کے امام، بشریت کے سردار، انبیاء کے سردار، کائنات تک آنے والی انسانیت کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری دلیل ہے یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات پتہ لگتی ہے جو اللہ کی طرف سے خبر ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے خبر نہ ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق مارنے کے لیے اگر زبان درازی کر کے زیادہ دلائل دے کے قائل کر کے حق لے جائے تو پیارے حبیب فرماتے ہیں وہ زمین نہیں لے کے جا رہا، جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے جا رہا ہے۔ یہ جملہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے بندو قرآن تو مانو۔ اگر ہم بات کریں اپنے شیخ و مرشد امام و حضرت کی، اگر ہم بلائیں اپنے بزرگوں کی طرف، ہماری بات کو دیوار میں دے مارنا، ارے اللہ کے بندو غور تو کرو، ہماری زبان سے جب بھی نکلتا ہے رب کا قرآن نکلتا ہے، محمد کا فرمان نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کسی کی بزرگی سمجھا نہیں ہے محمد کی بزرگی کے مقابلے پہ۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہم بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت رسول کا احترام کرتے ہیں، اصحاب مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں، محمد کے احترام کے بات کرتے ہیں۔ کسی کا احترام اتنا بلند نہیں کرتے کہ ہم کہیں جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرنا چاہیے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرنا چاہیے، حدیث تو ہے،
پر جس مولوی صاحب کے پیچھے میں جمعہ پڑھتا ہوں کہتا ہے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کائنات کی امامت کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر ماری جا سکتی ہے, محمد کے ایک فرمان کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم, مالک کا فرمان, قرآن کا آوازہ اپنے دلوں میں اتاریے. مالک فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, غیب کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو, ایک تو پہلے رب نے کہا وہ اللہ کے پاس ہے, پھر مزید اس آیت کے اندر زور دیتے ہوئے قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. آج تو پیر و فقیر غیب جانتے ہیں, مولوی و ملا غیب جانتے ہیں, بے نماز دین سے دور جس کو تن ڈھانپنے کی تمیز نہیں ہے. پاکستان انڈیا کی گلیوں کے کناروں پہ چلتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے ننگ دھڑنگ ملنگ, اگو پیچھوں اتو تھلو ہر پاسوں ننگے. کسی سے پوچھو اے کون ہے, چپ بابیا چپ, بابیا چپ, انہوں کچھ نہ کہیں پہنچیاں سرکاراں نے, اے بڑے پہنچے سرکار نے, اللہ نہ لو لگی رہندی 24 گھنٹے نہ, اور پہنچی سرکار ہوئے ستھن تے پا لوے. اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ میں نے شرمگاہ ڈھانپ کے بیٹھنا ہے. وہ ننگا پڑا ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انڈیا کشمیر کا شہر سوپور ہے, سوپور میں ایک بابا بیٹھا ہے, بابا, اور واقعی بابا ہے, ننگا بالکل, سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اللہ کی قسم 1 انچ کپڑا اس کے وجود پہ نہیں ہے, ننگا بیٹھا ہے. اور وہ سوپور کے ایک پارک میں بیٹھا ہے, اور عورتوں کا جھمگٹا ہے جو پورے پارک کی جالیوں میں انگلیاں ڈال کے بابا بابا بابا, خدا دا واسطہ ہے کوئی شہدے دے دے بابا. اس کے پلے کچھ ہوتی تو پہلے کپڑے سلوا کے خود پہن لیتا, پھر تمہیں دیتا. وہ تو آپ فقیر ہے, وہ تو آپ مینٹل کیس ہے. تم نے جاہلوں کو اللہ کا ولی سمجھ لیا ہے.
اللہ کے ولیوں کی خبر میں سناؤں؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. مصطفیٰ کی پیاری پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا ہے. ابو بکر آئے بیٹھے رہے, عمر فاروق آئے بیٹھے رہے, سیدنا عثمان آئے. مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو درست کر لیا. صدیقہ کائنات کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی پنڈلی مبارک سے یا ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. میرے بابا آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. حفصہ کے بابا آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. جب عثمان آئے, آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, کپڑا مبارک درست فرما لیا. کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا, عائشہ, جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں, محمد حیا کیوں نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اللہ کا ولی. اللہ کے فرشتے سیدنا عثمان سے حیا کرتے ہیں. عثمان باغیوں سے خطاب کرنے کے لیے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں, جب سے میں نے ایمان قبول کیا ہے, میں نے دائیں ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ پاکیزہ عثمان. اللہ کا ولی پاک ہوتا ہے, پاکیزہ ہوتا ہے, با حیا ہوتا ہے. تم نے پاگلوں کو, دیوانوں کو, بے حیاؤں کو, ننگوں کو اللہ کا ولی گردان لیا ہے. یہ اللہ کے ولی نہیں ہے. اللہ کے ولی محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ان کے راستے پہ چلتا ہے. علم غیب مالک کا فرمان ہے کہ ساری کنجیے, بارش کب ہوگی, بارش کے قطروں سے کیا کیا پیدا ہوگا, اللہ کے علم میں ہے. ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی, نیک ہے یا بد, اللہ کے علم میں ہے. کس نے کہاں مرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی اور تری میں جو کچھ ہے تنے تنہا اللہ اس کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میرے اللہ کا علم قربان جاؤں, مالک کی قدرتوں پہ, اس کے علم پہ قربان جاؤں. خشکی اور تری کی ہر بات کو اللہ جانتا ہے. مالک فرماتا ہے, کوئی ایک درخت کا پتا زمین پہ نہیں گرتا, اللہ کے علم میں وہ پہلے ہوتا ہے.
آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑا ریاضی دان ہو، ماہر ہو، کیلکولیٹر کا ماہر ہو، وہ اپنے گھر میں اگے ہوئے درخت، ایک درخت کے پتوں کو جانتا ہے کتنے ہیں؟ آپ کے گھر میں اگے ہوئے ایک درخت کے پتے کتنے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے۔ کائنات میں کتنے درخت ہیں، زمین پہ کتنے درخت ہیں، جنگلوں کے اندر کتنے درخت ہیں، سمندروں کے جنگل کتنے ہیں، مالک فرماتے ہیں کائنات بھر کے جتنے درخت ہیں اس میں ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا الا یہ کہ وہ پہلے میرے رب کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ایک دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں نہیں گرتا، اللہ کے علم میں ہوتا ہے یہ دانہ گرا ہے، اس سے کیا پیدا ہونا ہے، اس درخت پہ کتنا پھل لگنا ہے، وہ پھل کس کس کے نصیب میں آنا ہے۔ آج ہم نے دمام میں کھڑے ہو کر پاکستان کے مالٹے خریدے، وہ دانہ کسان نے کہاں بویا تھا، وہ سرگودا کا مالٹا سرگودا میں پیدا ہوا، سرگودا میں پھل لگا، اس کو سرگودا کے کسی بندے نے نہیں کھایا، وہ جس کے نصیب میں رب نے لکھا تھا اس تک رب نے پہنچایا۔ یہ ساری خبریں ایک اللہ کے پاس ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں گرنے والے دانے، اس سے اگنے والا پھل، اس کے کھانے والے کون، یہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اگر کوئی بھی تازہ کوئی بھی خوش چیز ہو تو اللہ کی روشن کتاب میں موجود ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر جاتا ہوں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، ابھی تو حالت یہ ہے شرک اور بدعات کی، پیر پرستی کا یہ دورہ ہے کہ مرید آتا ہے اپنی بیوی کے لیے تعویذ لینے کے لیے، بابا جی تعویذ دیتے ہیں، حکیم اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں عبداللہ نامی راجپوت ایک مرید تھا ان کا، ان کے بزرگوں کا، وہ تعویذ دیتے ہوئے بتا دیا کرتا تیرے گھر کڑی ہوئے گی، تیرے گھر منڈا ہوئے گا، وہ جو بتاتا وہی ہوا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیسے بتا دیتے ہیں کہ اس کے گھر بیٹا ہوگا، اس کے گھر بیٹی ہوگی، اور جو بتاتے ہو وہی ہوتا ہے؟ کہا میں کیا کروں، جو ہی تعویذ لکھنے بیٹھتا ہوں وہ لڑکا میرے سامنے آ جاتا ہے، میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں اے تے منڈا ہے، اے کڑی ہے، چلدا پھردا الٹرا ساؤنڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرانے دور میں الٹرا ساؤنڈ اسی قسم کے ہوتے ہوں گے، آج لوگ مشینیں لگا کے دیکھتے ہیں۔ اور قرآن کیا خبر دیتا ہے، ان کے جھوٹے قصوں کی طرف نہ جاؤ، میرے رب کی آیات پہ غور کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، سائل کو جواب دو، پوچھنے والوں کو بتاؤ قیامت کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا پیارے حبیب سے قیامت کب آئے گی، کیا اس کا علم سائل سے جو سوال کر رہا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا؟ کیا معنی، نہ تجھے خبر ہے نہ مجھے خبر ہے، ہاں مجھے کچھ نشانیوں کی خبر ہے قیامت کی، میں تجھے وہ نشانیاں بتا سکتا ہوں، قیامت کب آئے گی ایک اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ اگر پیارے حبیب عالم الغیب ہوتے تو یہ نہ کہتے، قرآن یہ نہ کہلواتا، کہو اس کا علم اللہ کے پاس ہے، مصطفیٰ علیہ السلام بتا دیتے، جبرائیل کو جواب میں نہ کہتے کہ پوچھنے والے سے، پوچھے جانے والے کے پاس اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، نشانیاں نہ بتاتے، اس کا وقت بتاتے۔ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، میرے رب کی صفت ہے، جو اپنے نبیوں کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، جو نہ بتائے نبیوں کو خبر نہیں ہوا کرتی۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اسے اس کے وقت مقررہ پر اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آسمانوں اور زمین کی ایک بھاری بات ہے جو اچانک تمہارے سامنے آئے گی، قیامت اچانک تمہارے سامنے آئے گی۔ کوئی شخص اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے تالاب کو لیپ کر رہا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کو فرصت نہیں ملے گی اپنے کام کو ختم کرنے کی۔ کوئی کپڑے کا تھان کھول کے بیچنے کے لیے کھڑا ہوگا، وہ اس کو لپیٹ نہ سکے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی لقمہ اٹھا کے اپنی منہ کی طرف لے جائے گا، اس کو منہ میں ڈال کے چبا نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ بڑی بھاری چیز ہے جس کو اچانک اللہ ظاہر کرے گا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں
کہ جیسے آپ ہر دم اس کی قرید میں لگے ہوئے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت کی طرف توجہ کیجئے، ان آیات کو یاد کیجئے، ان دلائل کو یاد کیجئے اور ان دلائل کو پھر آگے پہنچائیے، دعوت توحید کے پیغام کو عام کیجئے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اب کہہ دیجئے میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جاننے والا ہوتا، اگر مجھے غیب کی خبریں ہوتی، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اگر میرے پاس غیب ہوتا میں خیر کی باتوں کو سمیٹ لیتا، مجھے کوئی شر نہ پہنچتا، کوئی برائی نہ پہنچتی۔ پیارے حبیب مکہ چھوڑ کے طائف گئے، طائف کی دعوت دینے کے لیے، یہ سوچ کر کے مکہ والے نہیں مان رہے شاید طائف والے مان لے، انہوں نے پتھر مارے، ان ظالموں نے مصطفیٰ کو زخمی کیا۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اس نتیجے کی پہلے خبر ہوتی تو یہ کام، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ابو لہب کے بیٹوں سے، آپ سوچئے، آپ غور کیجئے، اپنی غیرت پر رکھ کے اس بات کو غور کیجئے، آپ کو پتا ہو نکاح کرنے کے بعد یہ میری بیٹی کو طلاق دے دے گا، ایسے لڑکے سے اپنی بیٹے کی شادی کرو گے؟ بیٹی کی اپنی بیٹی بیاہ ہوگے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ نکاح کرے گا، رخصتی نہیں کرے گا اور طلاق دے دے گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری لاڈلی بیٹیوں کے نکاح ہوئے، ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ پیارے حبیب کو غیب کی خبر ہوتی تو وہ نکاح، مصطفیٰ سے قرآن مانگ کر ظالم لے گئے اور ان کو شہید کر دیا۔ پیارے حبیب کو غیب کی خبر ہوتی تو ان قراء کو روانہ 1 مہینے تک، بعد روایات میں آتا ہے آپ ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ یہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ ان انا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، آپ فرماتے ہیں میں تو خوشخبری دینے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لے کر آئے۔ قرآن حکیم مالک کا فرمان اپنے دل میں اتاریے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 101 ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، آپ کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ ہیں ان میں منافقین پائے جاتے ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی بعض منافق ہیں، نفاق ان کے اندر رچ بس گیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت کا ایک لفظ، 2 لفظ آپ کو سناؤں گا، لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ابھی بھی کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ کے ارد گرد کچھ منافقین ہیں، اہل مدینہ میں بھی کچھ منافقین ہیں، لا تعلمهم، اے پیارے حبیب آپ ان کو نہیں جانتے، آپ کو ان کی خبر نہیں ہے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے قرآن حکیم کی آیات کے مطابق ایمان بنائیے، عقیدہ بنائیے، مولویوں کے اٹکل پچو میں نہ آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن حکیم کی آیات سے سنیے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہوں نے کہا سلام علیکم، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام علیکم۔ مہمان انسانی صورت میں فرشتے آئے، آپ نے ان کو مہمان سمجھا، فوراً بھنا ہوا بچڑا لے کر آگے، تھوڑی ہی دیر گزری وہ گوشت، وہ بچڑا، وہ بھنا ہوا ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب منظر کیا ہے؟ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے قرآن سمجھ کے، قرآن سن کے، قرآن مان کے تو اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، کھانا سامنے ہے، مہمانوں کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے، مہمان کھانا نہیں کھا رہے، ابراہیم علیہ السلام کو ان کا یہ انداز برا لگا،
اور اپنے دل میں ڈر گئے، کیونکہ اس دور کے دشمنوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ جس سے دشمنی کرتے تھے اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آج کے دور کے دشمن پرانے دور کے دشمنوں سے بڑے مجرم ہیں۔ وہ گھر میں ڈاکہ ڈالنے آتے ہیں تو گھر کے اندر بیٹھ کے سارا کچھ کھا پی کے پھر ملیہ میٹ کر کے جاتے ہیں۔ ہم ایک ساتھی نے اپنے علاقے کے اندر ایک پڑھنے والے ڈاکے کی خبر دی کہ ڈاکو آئے، گھر والوں کو باندھ دیا اور ان کی بیوی کو کھلا چھوڑا کہ ہمارے لیے کھانا بناؤ، اور اس بیچاری نے ان مجرموں کے لیے کھانا بنایا، بیٹھ کے آرام سے کھانا کھایا، پھر گھر کی ایک ایک چیز کا صفایا کر کے چلے گئے۔ وہ کم از کم سابقہ دشمن آج کے دشمنوں سے بہتر تھے، وہ کسی کا نمک کھا کے نمک حرامی نہیں کرتے تھے۔ ہاتھ نہیں بڑھ رہے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے کھانے کی طرف ڈر گئے، نہ پہچان سکے۔ قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، یہ کہیں دشمن تو نہیں جو میرا لایا ہوا کھانا نہیں کھا رہے، اور فرشتے جواب دے رہے ہیں قالوا لا تخف، اے ابراہیم علیہ السلام نہ ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو اللہ کے ملائکہ ہیں جو قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ اگر نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے تو ابراہیم کیوں ڈرے تھے علیہ السلام؟ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ آج لوگوں نے جو یہ نعرے لگا رکھے ہیں کہ نبیوں کو بھی علم غیب ہے، ولیوں کو علم غیب ہے، پیروں کو علم غیب ہے، بزرگوں کو علم غیب ہے۔ پیر جیلانی کے ساتھ ایک مرید چل رہا، اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، الیاس قادری کہتے ہیں فوراً پیر صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، دست بوسیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، سبحان اللہ، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ من گھڑت روایات ہیں، یہ اہل شرک ہیں، یہ اہل بدعت ہیں، یہ لوگوں کے عقیدہ توحید کے ڈاکو ہیں، ان کو عقیدہ توحید سے ہٹا کر شرک کی راہوں پہ چلانے والے ہیں۔ ایسے جاہلوں سے اپنے تعلق کو توڑیے، ان کے گندے چینل سے اپنے تعلق کو توڑیے اور تعلق جوڑیے اللہ کے کلام سے، قرآن حکیم سے، فرمان مصطفیٰ سے، قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھیے، رشتہ اللہ سے جوڑیے، طریقہ کار مصطفیٰ علیہ السلام سے لیجئے۔ اگر یہ منہج اپنائیں گے تو اللہ سے امید ہے اللہ ہمیں اس حال میں موت دے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تو ہمیں اس حال میں موت دینا تو ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا تو ہم سے راضی ہو، اللہ تو ہمیں اس حال میں موت دینا تو ہم پہ اپنا رحم فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہو، ہماری خطاؤں کو معاف کر چکا ہو، ہماری سیاہکاریوں کو معاف کر چکا ہو۔ اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم بہترین ایام اپنی زندگی کے تیری عبادت کرنے والے وہ ایام گزار رہے ہوں جن ایام میں تو ہمیں اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔